وبالإسلام دين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال الله على موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت والسلام کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد ماہ رواں محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس ماہ میں ہر سال بالخصوص آپ اہل بیت اعظام کے تذکرے سنتے ہیں. اسی سلسلے میں میں نے پچھلے خطبہ میں سورہ احزاب کی روشنی میں کچھ باتیں پیش خدمت کی تھی اور یہی عنوان آگے 2-3 خطبات جمعہ میں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت کو ایک مخصوص عزت سے نوازا ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ دنیا میں ہی انہیں جنت کی سرداریوں کی خوشخبریاں دے دی گئی. تو آپ کی اولاد کا تفصیلی تعارف آج کے خطبہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. وقت چونکہ نہایت مختصر ہوتا ہے اور جمعہ کا وقت مختصر ہی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ
جمعے کا خطبہ نہایت مختصر فرماتے تھے۔ اس میں لمبی چوڑی واضحیں اور لمبی چوڑی تقریروں کا جواز نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ کام کی بات کہہ دی جائے، سننے والے کے لیے اگر ایک بات بھی مفید ہو جائے تو جمعے کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی کہ آپ کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی ساری اولاد سوائے ابراہیم بیٹے کے ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ کی شان کے بارے میں آپ نے فرمایا، لوگوں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے چھپایا خدیجہ نے اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ کے بطن سے اولاد عطا کی، اور میں نے اس کو دیکھا ہے جنت میں ایک نہر کے کنارے پر سرکنڈوں سے حسین ایک گھر بنایا ہوا، جس میں سیدہ خدیجہ بڑے آرام سے سکون کر رہی ہے۔ یہ ان کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کی ساری اولاد اہل بیت میں ہے، آج چونکہ تذکرے صرف ہم حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ کے کرتے ہیں، آپ کی بیویاں اور آپ کی ساری اولاد وہ اہل بیت میں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، اہل سنت میں یہ رواج بڑا کم ہے، جب میں لفظ اہل سنت بولتا ہوں تو یہ لفظ اہل تشیع کے مقابلے میں وہ تمام مکتبہ فکر ہیں جو غیر اہل تشیع، اس سے مراد دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، سب لفظ اہل سنت کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو اہل سنت بہت کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو میں اس نسبت سے آپ کی ساری اولاد کا تعارف بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ میری طرف توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ سیدہ خدیجہ کے بطن سے آپ کی پہلی اولاد، اس کا نام ہے قاسم۔ اور مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی عمر 2 برس تھی، ان کی عمر 2 ماہ تھی، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ سن تمیز کو پہنچ گئے۔ سن تمیز کہتے ہیں، اب بات پہلی ٹھیک سی، سن تمیز سے پہنچنے سے مراد بالغ ہو گئے، لیکن یہ حدیث یہ ذرا حالات و واقعات کے لحاظ سے درست نظر نہیں آتا۔ 2 سال کی عمر ہوگی یا 2 ماہ کی، فوت ہو گئے۔ اور ان کے نام سے آپ نے اپنی کنیت رکھی۔ عرب والے نام کی بجائے اگر کنیت سے پکارا جاتا تو اسے عزت کا نشان سمجھتے تھے۔ اہل عرب کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔ تو آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی، اور جب بھی آپ کسی اہم معاملے پر قسم اٹھاتے تو آپ کہتے والذی بیدہ نفس ابو القاسم، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں منع کر دیا تھا کہ کوئی اور شخص
ابو القاسم کنیت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ بازار میں ایک دن جا رہے تھے تو کسی شخص نے پیچھے سے آواز دی، یا ابا القاسم۔ آپ نے مڑ کر دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو آواز نہیں دی، میں نے فلاں شخص کو دی ہے۔ اس اشتباہ کے ڈر سے آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی شخص میری موجودگی میں ابو القاسم کو نیت نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ کے بیٹے قاسم کے حالات تاریخ کے صفحے پر بس اتنے ملتے، جمع کرنے سے علامہ شبلی نعمانی نے اور دیگر مورخین اور سیرت نگاروں نے اتنا ہی تذکرہ بس کیا ہے۔ اور آپ کی دوسری اولاد دوسرے نمبر پر وہ آپ کی بیٹی ہے، اور ان کا نام حضرت زینب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شاید اس سے پہلے بھی، زینب نام کی بہت عورتیں رسول اللہ کے گرد ہیں۔ آپ کی بیٹی زینب، آپ کی نواسی زینب، زینب حضرت حسین کی بہن جن کا تذکرہ کربلا میں شام غریبہ میں آپ سنتے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، آپ کی بیٹی زینب، آپ کی دو بیویاں زینب، دو بیویوں کا نام حضور کا زینب ہے، آپ کی بیٹی کا نام زینب ہے، آپ کی نواسی کا نام زینب ہے۔ تو یہ زینب حضور کی بیٹی کا نام ہے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص سے کی۔ ابو العاص بن ربیع یہ حضرت زینب کا خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوئے، کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے گئے۔ کیونکہ اس وقت تو حالات ایسے تھے، باپ ادھر تھا، بیٹا ادھر تھا، بہن ادھر تھی، بھائی ادھر تھا، بیٹی ادھر تھی، باپ ادھر تھا، شوہر ادھر تھا، بیوی ادھر تھی۔ تو حضرت زینب کے شوہر حضرت زینب مکے میں تھے، یہ ہجرت کر کے ابھی مدینے نہیں گئی، اور یہ ابو العاص کے نکاح میں تھی۔ وہ جنگ بدر میں قیدی ہوئے، جب رہا کیے گئے تو آپ نے فرمایا ابو العاص جب تم مکے میں جاؤ تو میری بیٹی زینب کو مدینے بھیج دینا۔ اس عہد کے ساتھ حضرت ابو العاص واپس مکے آئے۔ ابو العاص چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ حضرت زینب کو رخصت کر دیا مدینہ کی طرف۔ ابھی مکے سے باہر ہی نکلے تھے کہ حبار بن اسود ایک کافر ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کر انہوں نے حضرت زینب کی راہ روک لی، اور اس نے تیر مارا، جو حضرت زینب کو لگا، اونٹ سے گری، اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ حمل ساقط ہو گیا۔ اور اسی لیے حبار بن اسود کو فتح مکہ کے روز قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے بدلے میں ادھر سے ابو سفیان بھی آ نکلا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بیٹی مکہ سے مدینے جا رہی ہے۔ اس نے کنانہ یعنی ابو العاص کے بھائی کو کہا، دیکھو بھائی، ہمیں اس عورت سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس کے باپ نے ہمارے بڑے قتل کیے، ہمیں بڑے دکھ دیے ہیں، اگر تم اس طرح لے جاؤ گے تو اس میں ہماری توہین بھی ہے اور ہماری کمزوری بھی ہے، واپس چلو، اور رات کا اندھیرا جب ہو جائے تو پھر چوری چھپے چلے جانا، ہمیں اس عورت سے غرض کوئی نہیں ہے، لیکن چوری چھپے چلے جانا۔ تو جب رات کا اندھیرا ہوا تو ابو العاص کے بھائی کنانہ حضرت زینب کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو پہلے بھیج دیا تھا، اور وادی میں پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ حضرت زینب کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اب یہ 2 ہجری کے آخر کا واقعہ ہے، 3، 4، 5 اور 6 ہجری میں ابو العاص مسلمان ہو گیا، اور یہ مکہ سے مدینے پہنچا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی دامادی کی تعریف فرمائی. سیف اللہ یہ بات سخت جی لگتی ہے, پتہ نہیں مینو لگتی یا شاید تھوڑا آپ نے حضرت ابو العاص کی دامادی کی تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابو العاص مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کی طرف سے مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچی. سیف اللہ آواز کم کر دے تھوڑی جی, سخت نہ رہے. مجھے ابو العاص کی طرف سے میری بیٹی کے حوالے سے کبھی گرم ہوا نہیں آئی, ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آئی. آپ نے دوبارہ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے پھر کر دیا اور 2 سال اس کے بعد 6 ہجری کے بعد 8 ہجری میں حضرت زینب نے وفات پائی اور ان کی 2 اولادیں تھیں. ابو العاص سے 2 اولادیں تھیں حضرت زینب کے ہاں. ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام امامہ تھا. امامہ ایک ہے امیمہ اور ایک ہے امامہ. امیمہ حضور کی پھپھی کا نام ہے, مسلمان ہوئی, اور امامہ حضور کی نواسی کا نام ہے جو زینب کی بیٹی تھی. اور ان علی کو علی زینبی تاریخ نے کہا ہے. علی زینبی یعنی زینب کا بیٹا علی. ایک علی مرتضیٰ ہے نا, ایک علی زینبی ہے اور ایک حضرت امامہ حضور کی نواسی جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ آپ کو اتنا پیار تھا حضرت امامہ سے, جب آپ نماز پڑھتے تو حضرت امامہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتی اور اسی حالت میں حضور نماز پڑھتے رہتے. سجدے میں جاتے تو آپ ہاتھوں سے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتے کہیں امامہ گر نہ جائے. ایک قیمتی ہار یمن سے آیا, آپ نے اہل بیت میں اعلان کیا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا جو محمد کے دل میں سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا. ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم سمجھ گئی کہ یہ ہار عائشہ کو ملے گا, یہ ہار عائشہ کو ملے گا, چونکہ حضرت عائشہ سے آپ کی اس قدر محبت تھی کہ آپ نے اللہ سے بھی کہہ دیا تھا اللہم لا تلمنی فی عائشہ, یا اللہ قیامت کے دن عائشہ کے بارے میں میری گرفت نہ کرنا, کہ اگر قلبی رجحان میرا عائشہ کی طرف زیادہ ہے تو اس بارے میں خدایا قیامت کے دن مجھے نہ پکڑنا. یہ ہار عائشہ کو گیا. تو کیا ہوا, آپ نے ہار پکڑا, چونکہ مسجد کے ساتھ آپ کا حجرہ تھا نا, آپ باہر آئے, کیا دیکھا کہ سینے مسجد میں امامہ چھوٹی بچی وہ کھیل رہی ہے, آپ نے ہار لیا اور امامہ کے گلے میں ڈال دیا. یہ حضرت امامہ حضور کی نواسی, یہ بھی اہل بیت میں, زینب بھی اہل بیت میں. حضرت زینب 8 ہجری میں وفات پا گئی اور علی جو بیٹے تھے آپ کے وہ بھی بچپن میں وفات پا گئے, اس لیے تاریخ کے صفحات پر ان کا تفصیلی تذکرہ نہیں ملتا. اور تیسرے نمبر پر آپ کی اولاد ہے, آپ کی بیٹی حضرت رقیہ. کیا نام ہے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا, ابتدائی مسلمانوں میں ہے, اور آپ کا قبیلہ یعنی بنی ہاشم اور حضرت عثمان کا قبیلہ یعنی بنی امیہ, ان کا آپس میں ہمیشہ سے سیاسی ٹکراؤ تھا. اس کا ذکر میں آگے کروں گا. ایک سیاسی ٹکراؤ تھا, حیثیت کا اختلاف تھا. دونوں طاقتور قبیلے تھے, دونوں کے جتھے بڑے مضبوط تھے, اور سیاسی اعتبار سے بنی امیہ اور مذہبی اعتبار سے جو قیادت کر رہے تھے وہ بنی ہاشم تھے. بالخصوص جب سے ابرہ کا واقعہ پیش آیا تو جناب عبد المطلب کا قد دینی اعتبار سے بہت اونچا ہو گیا. لوگ سمجھنے لگے کہ عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں بڑا معزز اور محترم ہے کہ جس نے دعا کی
اور ابابیل نے آ کر ابرہ کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ باہمی دو قبائل کی رقابت موجود تھی، جیسے ہم چشموں کی رقابت ہمیشہ ہوتی ہے، جو مقابلے کے لوگ ہو نا ان کے درمیان تھوڑی سی رقابت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان عام اموی نہیں تھے، عام اموی نہیں تھے، یہ امیہ کے بیٹے حرب کے بیٹے کہہ لو یا اس کے بھتیجے کہہ لو، بہت بڑے آدمی تھے، ہر لحاظ سے بڑا قد تھا ان کا۔ اسلام قبول کیا تو ان کا چچا انہیں ایک چٹائی میں لپیٹ کر دوپہر کے وقت دھوپ میں رکھ کے مارتا۔ حضور کے پاس آئے، آپ نے حضرت عثمان کے قبول اسلام کی اتنی قدر دانی فرمائی، اتنی قدر فرمائی کہ اپنی بیٹی رقیہ کا رشتہ حضرت عثمان کو دے دیا۔ یہ قدر دانی تھی نا کہ اگر میری خاطر ایک شخص مارے کھاتا ہے اور بے یار و مددگار ہے تو نبی نے اپنا داماد بنا کر حضرت عثمان کی دلجوئی فرمائی، حوصلہ بڑھایا۔ اور پھر جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ کو لے کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ کئی سال گزر گئے، آپ نے ایک روز پوچھا ایک عورت سے، کہیں رقیہ کی خبر ہو؟ یہ حالات تھے اسلام پر، کہیں رقیہ کی خبر ہو؟ اس نے کہا کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کو حبشہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا ابراہیم اور لوط کے بعد جنہوں نے دین کے نام پہ ہجرت کی وہ میری بیٹی اور میرا داماد عثمان ہے۔ ایک عرصے کے بعد واپس آئے، وہاں اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ تھا، حبشے میں، اور اسی لیے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حسین ابن علی کی بھی کنیت ابو عبداللہ، اور حضرت عثمان کی کنیت بھی ابو عبداللہ بیٹا۔ یہ حبشے میں پیدا ہوا، وہی وفات پا گیا۔ حضرت رقیہ کے ہاں اس کے بعد اولاد نہیں ہے، واپس مکے آئے، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے رسول اللہ نکلے تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار پڑ گئی، حضرت عثمان بھی چلنے لگے بدر میں۔ آپ نے فرمایا عثمان رکو، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہدوں جتنا ثواب عطا فرمائے۔ اور جنگ بدر میں اس لیے حضرت عثمان نظر نہیں آتے۔ جنگ بدر کی فتح کی خبر لے کر حضرت زید بن حارثہ مدینہ پہنچے، اور یہ 3 دن کا سفر کیا آپ نے بدر سے واپسی کا۔ تو اسی موقع پر حضرت رقیہ نے وفات پائی، اور یہی وجہ کہ حضور حضرت رقیہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ آپ بدر میں تھے، راستے میں تھے، اور حضرت رقیہ وفات پا گئی۔ رسول اللہ نے مال غنیمت میں حضرت عثمان کا حصہ مقرر فرمایا۔ واپس آئے، اب حضرت عثمان کے عقد میں کوئی بیوی نہیں ہے، اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ، ان کا شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گیا، 14 شہید ہوئے جنگ بدر میں، ان میں حضرت حفصہ کے شوہر حضرت عمر کے داماد بھی تھے۔ حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، اور حضرت عثمان کے ہاں حضرت رقیہ بھی وفات پا گئی۔ اب حضرت عمر کی خواہش ہے کہ میری بیوہ بیٹی حفصہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہو جائے۔ عرب میں چونکہ یہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی، باپ خود اظہار کر دیتا تھا کہ میری بیٹی سے تم نکاح کرو۔ تو حضرت عمر نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میری بیوہ بیٹی حفصہ سے عثمان نکاح کر لے۔ حضور تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عمر کو بلایا،
آپ نے فرمایا عمر انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تیری بیٹی حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر آدمی تجھے عطا کر دے۔ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تیری بیٹی حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر بندوبست کر دے، بہتر بندوبست کر دے، اور عثمان کے لیے تیری بیٹی سے بہتر بندوبست کر دے۔ عثمان کے لیے تیری بیٹی حفصہ سے بہتر کوئی بندوبست کر دے، انتظار کرو۔ تو اس لیے آپ کی تیسری بیٹی، ان کا نام ہے حضرت ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم یہ گھر میں تھی، تو ایک دن آپ نے فرمایا اے عمر، جیسے میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا، حضور کے نکاح کا انتخاب آسمان پہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عمر، تیری بیٹی حفصہ سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوگا، اور عثمان سے محمد کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوگا۔ ام کلثوم کا نکاح ہوگا۔ چنانچہ 2 ہجری میں، اسی 2 ہجری میں آپ کا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا، اور حضرت ام کلثوم حضور کی تیسری بیٹی، آپ نے وہ حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ اور حضرت ام کلثوم کے ہاں حضرت عثمان سے کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اور وہ 9 ہجری میں وفات پا گئی۔ حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں وفات پا گئی۔ یہ 3 بیٹیوں کا تذکرہ کیا میں نے، 3 بیٹیوں کا تذکرہ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کی باری آتی ہے، لیکن میں اس کا تذکرہ بیچ سے چھوڑتا ہوں، ان کا تذکرہ بیچ سے میں چھوڑتا ہوں۔ ان کے بعد حضرت فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں ہوگی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، بالترتیب یہ 4 بیٹیاں۔ اور ان 4 بیٹیوں سے بڑا بیٹا قاسم، بڑا بیٹا قاسم، بیچ میں 4 بیٹیاں، اور پھر 5ویں اولاد، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم۔ یہ آپ کی آخری زندگی کی اولاد ہے۔ ماریا قبطیہ نامی ایک لونڈی آئی، اور اس سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، انہیں ام ولد کہتے ہیں۔ ابراہیم پیدا ہوئے، ان کی عمر بھی 2 دن 2 ماہ 6 ماہ، انہی روایت کے اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ چونکہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو کہتے ہیں ایک چھوٹی سی چارپائی تھی، چھوٹی سی چارپائی، اس پہ جنازہ تھا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے عمر کا، 6 ماہ 8 ماہ 9 ماہ 19 ماہ، یہ مختلف روایات ہیں۔ ایک دودھ پلانے والی کے سپرد کیا گیا، حضور وہاں انہیں دیکھنے جاتے، ایک دن اطلاع آئی یا رسول اللہ آپ کا بیٹا بڑا بیمار ہے۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کر دیگر صحابہ کو چلے۔ جب پہنچے تو اس دودھ پلانے والی نے بچے کو حضور کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آپ نے اس طرح بچے کو اٹھایا ہوا ہے، 2 جہان کے سردار اور پیارا بیٹا، پہلے بیٹا کوئی نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بھی روایات کا اختلاف ہے کہ ایک اور بیٹے بھی تھے آپ کے جس کا نام طاہر اور طیب تھا، یہ بھی اختلافی روایات ہیں۔ لیکن ان روایات پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ 2 بیٹے 4 بیٹیاں، کسی کو اختلاف نہیں، یعنی اہل سنت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ ابراہیم کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں۔ موت کی غشی کے وقت آدمی کی آنکھیں پتھراتی ہیں، پھرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ فرمانے لگے اے میرے بیٹا، تیرا باپ
آخری نبی ہے لیکن تجھے بھی موت سے بچا نہیں سکتا۔ ہائے کیسا عقیدہ ہے۔ دو جہان کے سردار کے ہاتھوں میں اپنا بیٹا اور آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں، اور ہاتھوں میں تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں اس کی جان نکل گئی، فوت ہو گئے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ ابراہیم کی روح نکل گئی تو آپ فرمانے لگے اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹا تیری جدائی پہ تیرے باپ کا بہت بڑا غم ہو گیا۔ اے بیٹا تیری جدائی پہ تیرا باپ بڑا غمگین ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر قبر کے سپرد کیا۔ اس سے اور رخ بھی نکلتی ہے باتوں کے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ آپ کی آخری اولاد ہے جن کا نام جناب ابراہیم۔ تو یہ ساری اولاد رسول اللہ کی، جن میں آگے تذکرہ سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی کا ہوگا۔ ان سے پہلے یہ آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، یہ اہل بیت میں کبھی تذکرے نہیں ہوئے۔ حضرت رقیہ کبھی تذکرے اہل سنت نے نہیں کیے۔ حضرت ام کلثوم کبھی اہل سنت تذکرے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس رو میں بہ گئے لوگ، اس رو میں بہ گئے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، دنیا میں صرف ایک مخصوص طبقے کے تذکرے ہونے لگے تو ہم اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ لوگ بھی نبی کی اولاد ہے، ان پہ بھی اللہ کا سلام ہو، یہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں، ان کا کردار اور یہ بھی سفینہ نوح کی طرح ہے، یہ بھی وہ ہدایت کی کشتی ہے کہ جو ان میں سوار ہوگا وہ اپنی منزل پہ پہنچ کر نجات پائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر